کوئی قارون کے پاس کمی تھی مال کی؟ کون تھا قارون؟ یہ بہترین پڑھا لکھا تھا بندہ، یہ اللہ کی کتاب توریت کا زبردست عالم تھا یہ، اور اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیاری تھی کہ خود اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سنا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کو اللہ کی کتاب سننے کا شوق ہوتا تو قارون کو بلاتے اور کہا تیری زبان کے اندر مجھے اللہ کی کتاب سنا دو، اور یہ سنایا کرتا تھا، آپ خوش ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکام نازل فرما دیے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرو، اتنا فیصد تم زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو جن لوگوں کو یہ حکم پہنچا انہوں نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دی حساب لگا کر۔ لیکن جب قارون کی باری ہوئی تو اس کے پاس تو اتنا سامان تھا، اتنا مال تھا کہ کئی جانوروں پر تو اس کی مال کی تجوریوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی۔ تجوریاں نہیں، مال نہیں، بلکہ تجوریوں کی چابیاں کئی جانور پر لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتا تھا۔ اندازہ لگا لے اس کے پاس کتنا خزانہ ہوگا۔ جب اس نے حساب لگایا تو اس کے تو اربوں خربوں روپے بن گئے، اس کے تو اربوں خربوں روپے بن گئے زکوٰۃ کا۔ تو اس نے کہا کہ اتنی میں زکوٰۃ کیسے ادا کر دوں، اتنی کیسے کر دوں؟ اگر کسی کے 10 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے تو اس کے پاس قریب 4-5 کروڑ روپے ہوں گے، تبھی تو نکلے گی نصاب، ایسے تو نہیں نکلے گی۔ تو اس نے جو بچا ہوا اتنا سارا مال نہیں دیکھا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، اسی کو اتنا سارا مال خرچ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کیا کر دیا، کہا کہ میں کل جواب دوں گا، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ یہ جو اسلام کے معاملے کے اندر جو سوچ کا دخل ہو جاتا ہے نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں نے ابھی آیت سنی آپ کو، الذین یؤمنون بالغیب، مومن ہے ہی وہ جو بغیر دیکھے ایمان قبول کر لے، جو مان جائے بس۔ لیکن سوچوں گا، سمجھوں گا، مجھے بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بتائے بغیر سوچے بتا دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام ہم پر نازل فرمائے، کیا بغیر سوچے یوں ہی نازل فرما دی کہ ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہ کریں۔ بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں سوچ کے کل جواب دوں گا۔ اور جب سوچا تو اس نے کل تک کیا سوچا پتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس مال کی تو کوئی کمی نہیں ہے، جو زکوٰۃ کا احکام لے کر آیا اسی کو بدنام کر دو، اسی کو بدنام کر۔ اس نے ایک آوارہ عورت کو خریدا اور کہا کہ بول تجھے کتنا مال چاہیے؟ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کہ کل سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے احکام بتائیں گے، اس وقت تجھے ان کے اوپر الزام لگا دینا ہے۔ کہا کہ میں اللہ کے نبی پر الزام لگاؤں، مجھے برباد ہونا ہے۔ لیکن اس نے جب ڈھیر سارا مال اس کے سامنے رکھا نا تو وہ کہتے پگھل گئی، بہک گئی، مال کی محبت میں وہ اپنا آپ کو تباہ کرنے پر تل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مال کو لیا۔ کل جب سارے کے سارے جمع ہوئے تو مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، سب جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ اللہ نے تم پر فرض قرار دی۔ تو کئی نے زکوٰۃ ادا کر دی، کئیوں نے نہیں مسئلہ سنا ہوتا تو اس نے مسئلہ سن کے ارادہ بنایا تھا۔ یہ جو قارون تھا اس نے موقع دیکھ لیا اور کہا کہ اتنے سارے لوگوں میں آج بدنام کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تو آپ وہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ، اور نے فرمایا بولو کیا ہے؟ کہا کہ اگر آپ کی امت کے اندر، آپ کی شریعت کے اندر اگر کوئی بدکاری کرتا ہوگا، زنا کرتا ہوگا تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو پتھر مار مار کے، سنگ مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ کہا کہ صرف عام لوگوں پر ہے یا آپ پر بھی یہ حکم ہے؟ کہا کہ شریعت کا حکم سب پر لاگو ہوتا ہے، سب پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نے کسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا۔ جب یہ کہا نا اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو، کہا بدبخت تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ فلاں عورت کھڑی ہو جاتی، جب کھڑی ہوتی ہے تو سارے کے سارے حیران ہو جاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال والے تھے کہ جب آپ کو جلال آتا، غصہ آتا تو آپ کے جو جسم کے بال تھے وہ کپڑوں سے بھی باہر آ جایا کرتے تھے، کپڑے چیر کر باہر آ جاتے تھے، اس قدر آپ کو جلال آتا تھا۔ آپ نے یہ نبوت والے جلال سے آپ نے فرمایا کہ بدبخت عورت یہ کیا کہہ رہی ہے تو اس نے ہاتھ جوڑا،
اس نے ہاتھ جوڑا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف فرمائے، میں بہک گئی تھی، اس نے مجھے خرید کر یہ سب کچھ آپ پر جھوٹا الزام لگانا چاہتا ہے، میری ہمت نہیں کہ میں ایسا آپ پر الزام لگا دوں۔ اس کی ہمت نہیں پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسی بات کر سکے، وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے میرے مالک و مولا اس کو تباہ کر دے۔ تو آواز آتی ہے موسیٰ یہ میرا مجرم نہیں ہے، یہ تیرا مجرم ہے، یہ میرا مجرم نہیں، یہ تیرا مجرم ہے، اس کو وہ سزا نہیں ملے گی جو میں چاہوں گا، بلکہ اس کو سزا وہ ملے گی جو تو چاہے گا، جو چاہے سزا دے اس کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو اندر لے لے۔ جب یہ اندر جا رہا تھا تو اس نے کہا واہ واہ جی، میرا مال ہڑپنے کے لیے مجھے زمین میں دھسایا جا رہا ہے تاکہ میں زمین میں دھس جاؤں اور میرا پورا مال پر قبضہ کر لے، بدبخت اب بھی نہ رکا وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک و مولا اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دے، اور یہ قیامت تک زمین کے اندر اسی طرح سے دھستا رہے گا اور اس کو یہ سزا ملتی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، دوسرا اللہ کے نبی کی اس نے توہین کی۔